अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और जो रीसेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां हुई, साथ साथ जो अनाउंसमेंट और फिर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो T20 सीरीज़ में पाकिस्तान की शिकस्त हुई, ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल पॉइंट बने हुए हैं कि जो बाद में फिर पीसीबी ने सरफराज अहमद को रिमूव करके जो कप्तान नए बनाए, इससे पहले जो मिकी आर्थर को रिमूव करके जिस प्रोसेस के तहत मिसबाहुल हक को कोच लाया गया, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अंदाज में हुई और इस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठने लगे और लोग उसके बाद परेशान भी हुए कि पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी एक ऐसी टीम जिसमें उनके मेन प्लेयर्स भी शामिल नहीं थे वो हरा के चले गए। और अब लोग कुछ परेशान हैं कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट प्लेयर और बहुत डैशिंग किस्म के ओपनर भी थे, डैशिंग पर्सनैलिटी भी हैं, साथ साथ चीफ सेलेक्टर और पाकिस्तान के हेड कोच रहे, सक्सेसफुल कोच रहे, जिनके अंडर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। लेकिन फिर वही जो पाकिस्तान में होता है कि जब कोई कामयाबी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी शख्स की, तो फिर उसको अचानक हटा भी दिया जाता है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर मोहसिन हसन खान में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। मोहसिन भाई, जो सबसे पहले बात कर लेते हैं, वर्ल्ड कप के बाद दुनिया भर में एक थॉट प्रोसेस होता है, रिव्यूज़ किए जाते हैं। हमारे यहाँ भी क्रिकेट कमेटी ने एक फ़ैसला किया, मैं उस क्रिकेट कमेटी पर बाद में आऊँगा जो जिसमें आप शामिल थे। लेकिन जो थॉट प्रोसेस हुआ, हमने मिकी आर्थर को घर भेजा, हमने और 2-3 तब्दीलियाँ की और फिर हमने मिसबाहुल हक को एज अ हेड कोच कम चीफ सेलेक्टर कम बैटिंग कोच और शायद 1-2 और उनके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी अभी PSL में ऐड हो जाएंगी। योर व्यूज़ ऑन द एक्शन टेकन बाय द PCB आफ्टर द वर्ल्ड कप और जिस अंदाज से ये हुआ, क्योंकि लोग ये कहते हैं मोहसिन साहब के मिसबाहुल हक के पास एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके बावजूद उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ इतनी पावर्स के साथ दी गई जो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कम हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो वफार में एक बात कह दूं कि मिसबाह उस वक्त कैप्टन था जब मैं हेड कोच बना था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत और कामयाबी दी थी। तब मैं चीफ सेलेक्टर भी था और हेड कोच भी था। बल्कि मिसबाह को लाने वाला करने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन एजाज भट्ट से जब मेरी डिस्कशन हुई तो मैंने कहा मिसबाह को टीम में लेके आते हैं और मिसबाह को कैप्टन भी बनाते हैं। तो आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर मिसबाह एज अ क्रिकेटर, एज अ पर्सन। बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। और कोई, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं भी कोच के लिए था। मेरा हेड कोच की जो रिज़ल्ट्स हैं अल्लाह के फजल से ऐसे रिकॉर्ड किसी कोच के नहीं है पाकिस्तान में, जो मेरी उस टेन्योर में जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हमें। और मिसबाह की मैं इसलिए वो भी करता हूँ, बल्कि मिसबाह को बार आपको पता है कितने एतराज़ात हुए थे, क्या क्या उनको खिताबात दे दिए गए थे कि टुक टुक और ये और वो। उस वक्त मैं डिफेंड करता था कि नहीं, मुझे एक सॉलिड प्लेयर चाहिए टीम के अंदर जो खड़ा हो विकेट के ऊपर। हम कभी कभी 20 ओवर नहीं खेल पाते, तो नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन मुझे जो दुख इस बात का, और फिर जब अभी जो कोचिंग के लिए जब इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गफ्फार, तो आप यकीन करें मैंने अप्लाई नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि हम पाकिस्तानी कोचेस लेंगे। हालांकि इन्होंने बाहर के कुछ कोचेस को इंटरव्यू किया है। यहाँ डीन जोन्स का इंटरव्यू हुआ, डीन जोन्स को किया, कोर्टनी वॉल्श को किया, ठीक है। तो दोनों बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रह चुके हैं अपने ज़माने के। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कि जब इन्होंने, अच्छा हाँ, मैंने अप्लाई नहीं किया तो मेरी चेयरमैन से बात हो रही थी टॉप लेवल पे बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मोहसिन सुना आपने अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा नहीं कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर हूँ, मेरा सारा रिकॉर्ड तो क्रिकेट बोर्ड के पास है, एज अ प्लेयर भी, एज अ चीफ सेलेक्टर भी, एज अ हेड कोच। मुझे अप्लाई करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा नहीं, आप फ़ौरन अप्लाई करें, किसी को कोई लूप होल नहीं मिलना चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलना चाहिए। तो आप ओवरनाइट, यानी कि जल्दी से, मैंने फ़ौरन, फ्राइडे की शाम का वक्त है ये, और सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और मंडे को। मतलब आपने अपना माइंड नहीं बनाया था, चेयरमैन PCB एहसान मानी की रिक्वेस्ट पर आपने अप्लाई किया? बिल्कुल नहीं, मैंने माइंड बनाया था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जब पाकिस्तानी कोचेस हैं तो देखिए हमारा रिकॉर्ड, जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए खेले वो तो क्रिकेट बोर्ड के पास है, चाहे एज अ प्लेयर भी, एज अ चीफ सेलेक्टर भी, एज अ हेड कोच भी। तो जिसको अनाउंस करना होगा PCB अनाउंस करेगी उसको। चीफ सेलेक्टर के लिए कौन सा इंटरव्यू हुआ था? नहीं हुआ था ना, बिल्कुल ठीक है, अनाउंस कर दिया उसे। कैप्टन के लिए कोई इंटरव्यू तो नहीं हुआ। आप जब इंटरव्यू देने गए, हाँ, क्या उस वक्त ये बातें क्लियर थी कि हेड कोच चीफ सेलेक्टर ही बनेगा, उसके पास क्या जिम्मेदारी होगी? आज आपके पास मौका है, अगर आप बताएं कि इंटरव्यू में कौन मौजूद था, क्या बात हुई, और फिर आपके ख्याल में
کس بنیاد پر پھر مصباح الحق کو ایج دیا گیا ہوگا، اگر کچھ آپ کے اس حوالے سے آپ کے علم میں ہو؟ ہاں دیکھیے، میں اسی بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے غفار کے جب مجھے احسان مانی صاحب نے چیئرمین نے کہا کہ نہیں محسن فوراً آپ اپلیکیشن بھجوائیں، کسی کو کوئی وہ موقع نہیں ملنا چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے پروسیجر ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں. میں نے فوراً اپنا ای میل کے ذریعے بھجوایا. پھر میں انٹرویو کے لیے گیا. انٹرویو میرا بہت زبردست ہوا، مجھے بہت مزہ آیا انٹرویو میں. حالانکہ وہ جو کمیٹی تھی جو انہوں نے بنائی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون تھے اس میں. بہت زبردست، بڑا اچھا ڈیٹیل انٹرویو، ہر چیز کا بات کرنا. تو مجھے کیا یہ ایک امید تھی غفار کہ عمران خان جو ہمارا ون آف دا گریٹسٹ کرکٹر آف پاکستان اینڈ آف دا ورلڈ، وہ پیٹرن ان چیف ہے. احسان مانی صاحب کے ساتھ جب سے میرا انٹریکشن ہوا فرسٹ میٹنگ کے بعد ہی میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرنے لگا. بہت ہی تھورو جینٹلمین، ویری ڈگنیفائڈ پرسن، اور کرکٹ کو سمجھتے ہیں. آئی سی سی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں 2 دفعہ، پھر ٹریجرر بھی رہے ہیں. اور جس طرح انہوں نے پھر انٹریکشن کیا، اور پھر جب میں کرکٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا، جو پاور دی مجھے، تو میں نے تو ہنستے ان سے یہ بھی کہا کہ ساری جو چیئرمین کی پاور ہوتی ہیں وہ تو آپ نے ہمیں دے دی ہیں. تو کہ انہوں نے کہا کہ محسن آپ لوگوں نے ٹاپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، ڈومیسٹک، تو آپ لوگ ہی سنبھالو گے، میں تو سپورٹ کروں گا آپ کو، کیپٹن کا ڈومین میرا ہوگا. تو یہ باتیں سوچتے ہوئے کہ عمران بینگ دا پیٹرن، احسان مانی ایز دا چیئرمین، میں نے فوراً اپلیکیشن بھجوائی کہ ہاں مجھے پروسیجر کو فالو کرنا چاہیے. یہ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایز اے پاکستانی ہم تو آلریڈی سارا ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انٹرویو کے لیے گیا، وہ بھی بڑا اچھا انٹرویو ہوا، بڑا اچھا ڈیٹیل انٹرویو. آئی واز ویری سیٹسفائڈ. اور پھر میرا پاس ریکارڈ جو ایز اے چیف سلیکٹر، ایز اے ہیڈ کوچ، سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، پوری عوام کو پتہ ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہاں پہ میں نے ایک بہت بڑا چیلنج لیا تھا کہ جب چیف سلیکٹر میں بنا ہوا تھا تو اعجاز بٹ صاحب چیئرمین تھے. انہوں نے مجھے کہا محسن میں چاہتا ہوں، جب اس کو ہٹایا تھا وقار کو بیکاز آف بیڈ پرفارمنس ہے سارا کچھ، تو انہوں نے کہا محسن آپ چیف سلیکٹر بھی رہیں. یعنی بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دیکھیے سر، میں چیف سلیکٹر نہیں رہنا چاہتا. اگر آپ مجھے کوچنگ کا اسائنمنٹ دے رہے ہیں تو اسی کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا. میں ٹور پہ ہوں گا ٹیم کے ساتھ، میری پوری کانسنٹریشن ہوگی ٹیم کو کھلانے میں، جتانے میں. میں کہاں سے سلیکشن کا سوچ رہا ہوں گا، میں تھوڑی سلیکشن یہاں آؤں گا. اور میں یو اے میں سیریز تھی باہر، پھر ہم بنگلہ دیش بھی گئے، 2 سیریز ہمارے یو اے میں تھے، کہیں بھی تھے باہر. ایون میں کہتا ہوں اگر ہم پاکستان میں کھیل رہے ہوں تو جب ایک کوچ جو ہوتا ہے وہ تو ٹیم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سلیکشن ایشو میں نہیں پڑتا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے پھر بھی مجھ سے کہا کہ نہیں محسن میں چاہتا ہوں تم چیف سلیکٹر بھی رہو. اور آنیسٹلی غفار میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر ایسا مت کیجیے، پی سی بی کا غلط امپریشن چلا جائے گا، آپ کے اوپر خدا نخواستہ کوئی بات نہ آ جائے، میرے اوپر کوئی بات نہ آ جائے. تو چیف سلیکٹر ایک الگ، ہاں حالانکہ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ کا دونوں کا ڈائریکشن ایک ہی ہوتا ہے کہ ٹیم کو کامیابی کی طرف لے جانا. آپ نے سب منع کر دیا قطع کلامی، لیکن اب جو چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے مہنگے آپ کو اس وقت ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر پڑھ رہے تھے تو پیکج میں شاید ان کے خیال میں کچھ وہ سستے پڑ رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں سوچ نہیں آئی کہ میں 2 عہدے لے لوں اور 2 انکم بھی ہو جائیں گی، تھوڑا سا کرکٹ بورڈ کا ہی فائدہ ہو جائے گا جیسے شاید ابھی ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بہت ہی لیم ایکسکیوز ہے جس نے بھی دی ہے. اس لیے 2 ڈفرینٹ فیلڈ ہیں. دیکھیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اگر آپ ہیڈ کوچ ہیں، میں چیف سلیکٹر ہوں، آپ اپنی مرضی کی ٹیم نہیں بنا سکتے بیکاز میں چیف سلیکٹر بیٹھا ہوں. اور میں چیف سلیکٹر اس لیے نہیں بنا سکتا اپنی مرضی کی کہ آپ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ دیکھیے کہتے ہیں نا آرگومنٹس ہوں گے. ہاں، اور میں جب چیف سلیکٹر تھا غفار، تو جو بھی کیپٹن تھا اور اس وقت کوچ ہوتا تھا، میں ہمیشہ ان سے ایک میٹنگ کرتا تھا کہ بھائی آپ لوگ مجھے اپنا ان پٹ دیجیے، آپ کس پلیئر کو چاہتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ڈیزرونگ ڈیمانڈ کی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اور میری سلیکشن کمیٹی پورا کرے گی. لیکن اگر آپ نے کوئی انڈیو ڈیمانڈ کی کہ زبردستی پرسنل لائکنگ پہ اور اس پہ، تو وہ ہم آپ کو پلیئر نہیں دیں گے. اس پروسیس میں آؤں گا کہ یہ پھر اب کیسے چل رہا ہے یا جو آلریڈی ہوا. آپ نے اپلائی تو کر دیا اور آپ نے کہا کہ آپ کو عمران خان صاحب سے، احسان مانی صاحب سے آپ کی اس طرح ملاقات ہوئی، بات ہوئی تھی. ریگریٹ کرتے ہیں آپ کہ اس وقت آپ نے اس چیز کو اپلائی کر کے ایک توقعات رکھی؟ بعد میں سارا میڈیا رپورٹ کر رہا تھا محسن بھائی کہ مصباح الحق کا سلیکشن انٹرویو سے پہلے کر لیا گیا تھا. آپ کے بھی علم میں یہ باتیں ہوں گی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا اس وقت انٹرویو دینا صحیح فیصلہ تھا؟ آپ نے بہت صحیح بات کی. بالکل لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ تو آپ کیوں اپلیکیشن دے رہے ہیں، وہ تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اب سوچیں، اب 2 دن پہلے مجھے چیئرمین فون کر رہا ہے اور فون پہ بات کر کے کہہ رہا ہے نہیں آپ اپلائی کریں. تو اس کا مطلب یہ سنی سنائی باتیں اور کچھ میڈیا کے لوگ، آئی ایم سوری ٹو سے غفار، جس طرح ہماری کرکٹ میں کچھ کرکٹرز نے
जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है गलत कामों में इस हाथ डाल के, मैच फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में और गैम्बलिंग में, जिस तरह क्रिकेटर्स का और पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बदनाम किया है। आई एम सॉरी टू से आपकी फील्ड में भी, मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सारे मीडिया का नाम बदनाम किया है। आप जैसे लोग या दूसरे जो अच्छे मीडिया के लोग हैं उनका नाम बदनाम हुआ है उनकी वजह से। आपने हमें अच्छा कह दिया तो हम उनके लिए बुरे हो गए, तो ये तो मामला चलेगा। लेकिन आपसे मैं जरूर पूछूंगा, जब ये फैसला हो गया मिसबाहुल हक का, कभी एहसान मानी साहब की दोबारा बात हुई या उनकी तरफ से कोई पैगाम आया? उन्होंने तो आपको रिक्वेस्ट की आप अप्लाई करें, ये एक तरह से ऑनर भी था आपके लिए कि आपको खुद कहा गया है। लेकिन बाद में जब मिसबाहुल हक को इतनी सारी जिम्मेदारियां दी गई और आपको साइड लाइन कर दिया गया या और कैंडिडेट्स को इतना मौका नहीं मिला कि वो किसी और जगह अपनी सर्विसेज दे सकते, बात हुई आपकी कोई एहसान मानी साहब से या आज इमरान खान साहब को आप इस हवाले से कोई चीज़ इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियां हुई हैं? देखिए, इमरान खान के साथ मैं और इमरान तकरीबन 8 से 10 साल क्रिकेट खेले, फिर वो हमारा कैप्टन हो गया और मेरी और इमरान की आपस में बड़ी अच्छी म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी डेवलप होगी, एक दूसरे की तरह दोस्त भाइयों की तरह भी बन गए। फिर रिस्पेक्ट भी मैं उसकी इसलिए करने लगा कि ये आदमी मेरिट में बिलीव करता है, कोई पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं है, हर टीम मेरिट पे खेलती है और टीम लड़ती है। इमरान खान के ज़माने में आपने देखा होगा टीम कितनी ज़बरदस्त तरीके से उठी थी और वहाँ से ही मैंने काफ़ी लर्न किया था जो मेरी कोचिंग में बड़ा काम आया था कि मैंने मतलब जो डिटर्मिनेशन की बात होती है बाद में बात करेंगे, तो मुझे पता था कि मेरिट पे, और इमरान खान आए ही ये काम करने था कि मैं हर शोबे में, नॉट ओनली क्रिकेट, हर शोबे में मेरिट पे काम करवाऊंगा या लोगों को लाऊंगा राइट मैन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अप्लाई हो रही है चीज़? इसका जवाब तो मेरा ख्याल वो दे सकते हैं, आप दे सकते हैं या वो दे सकते हैं। मुझे बताइए कि मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछता हूँ गफ्फार, आप क्रिकेट के को इतना फॉलो करते हो, आप क्रिकेट के लिए लिखते हो और दूसरे भी जितने लोग हैं आवाम से, कि किस क्राइटेरिया पे ये कोचेस बनाए गए हैं? एक हेड कोच उसको बनाया गया है, बैटिंग कोच भी है, ठीक है, हेड कोच बैटिंग कोच हो तो नो प्रॉब्लम, हेड कोच प्लस चीफ सिलेक्टर, जिसने कभी कोचिंग को हाथ ही नहीं लगाया, जिसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था उसके बाद मिसबा का, लाइक आई सेड आई हैव ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर मिसबा, बट लेकिन यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट का सवाल है। ये किसी के घर की जागीर नहीं है, ये किसी के घर की जागीर नहीं है गफ्फार कि आपका जो दिल चाहे कर दें। अब कभी आप पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो आप वो लोग जमा करते हैं कि जो एक्सपीरियंस लोग हों, जिन्होंने प्रूव किया, वो अपने प्रूव करके दिया हो दुनिया के सामने। मैंने एज अ कोच, एज अ चीफ सेलेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी लेके आया था, दूसरे भी जो थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर फिर आप मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट की बात मत करें, आप मेरिट की बात मत करें। अगर आपने अपनी मर्जी से, इसलिए कि अगर आपने उसको जागीर समझ लिया है, ये 21-22 करोड़ आवाम का क्रिकेट बोर्ड है, ये आपके और मेरे घर का क्रिकेट बोर्ड नहीं है। एक शख्स को जो पावर दी गई है, कुछ लोग इसको न्यूजीलैंड से रिजेम्बलेंस देते हैं कि शायद वहाँ माइक हैसन थे, आपके ख्याल में ये कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट में चल सकता है? और पहला जो रिजल्ट रहा अगेंस्ट श्रीलंका, हम ऐसी टीम से आ रहे जो BSC कैटेगरी की थी, ये एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि उनके कोई स्टार प्लेयर नहीं आए। पहला जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद हेड कोच या चीफ सेलेक्टर तो मौजूद हैं, कैप्टन को घर भेज दिया गया जबकि उनकी मर्जी की भी शायद टीम सेलेक्ट नहीं हुई जो कि रिपोर्टेड लिए जो प्लेयर्स कमबैक कराए गए थे। फेयर है सरफराज को सेक किया जाना उस एक T20 सीरीज की परफॉर्मेंस पर, और सिमिलर पोजीशंस पर जो लोग मौजूद हैं उनको अब आगे जाने दिया जाए? हाँ, नहीं, बस देखिए, मैं इस पर सरफराज की बात पे भी मैं आता हूँ। एक बड़ी ज़रूरी बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि उससे पहले मैं वो बात कर दूं कि जैसे मैं कह रहा था कि ये आपकी और मेरे घर की जागीर नहीं है क्रिकेट बोर्ड को। आपको मेरिट पे, अगर आप मेरिट की बात कर रहे हैं तो फिर आप मेरिट पे लेके आएँ। मिसबा को कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, वो खुद खड़ा कह रहा है मैंने तो कभी कोचिंग की नहीं, ना मैंने कभी सिलेक्शन की है और मेरे ऊपर बड़ा बोझ पड़ गया है कि मैं कोचिंग भी करूँ, सिलेक्शन भी करूँ। और फिर दूसरा कोच, आपने जो बॉलिंग कोच लिया है, 4 दफ़ा उसको क्रिकेट बोर्ड निकाल चुका है ऑन बैड परफॉर्मेंस। यानी कि मुझे अगर आपने 4 दफ़ा क्रिकेट बोर्ड ने 4 की जी बैड परफॉर्मेंस पे हटाया गया हो और मुझे फिर, आपको क्या लगता है क्या हमारे पास चॉइसेस कम थी हेड कोच, बॉलिंग कोच के लिए, या आपके ख्याल में ये जो फैसले हुए हैं ये प्री प्लान थे, डिसाइडेड थे? देखिए, अपने लिए हमारे पास चॉइसेस नहीं थी। हाँ, नहीं, चॉइसेस क्यों नहीं थी हमारे? अब मुझे अपने लिए कहते हुए वो अजीब सा लगता है, दूसरा कहे, लेकिन एक बात जो फैक्ट है
میرا جو ایز اے ہیڈ کوچ ریکارڈ تھا وہ تھا پچھلے 5 سال جو کرکٹ بورڈ تھا اس کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے. یقین کریں غفار 3 دفعہ انہوں نے مجھے آفیشیلی وہ کیا کہ آپ آ کے جوائن کریں آفیشیلی, اور اس کے علاوہ 2-3 دفعہ مجھے ادھر ادھر سے کہلوایا جو میرے قریب کے محسن کو بولو جوائن کریں. میں نے کہا میں کرپٹ سسٹم میں نہیں کام کروں گا جب صحیح سسٹم. اب جب صحیح سسٹم آیا ہے, اور عمران کہ میں کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہر شعبے میں یہ کر رہا تھا کہ عمران جب آئے گا تو ہر چیز میں فیئرنیس آئے گی. پھر احسان مانی صاحب ویری ڈگنیفائڈ اینڈ آنریبل پرسن, لیکن اس بات میں آپ کو کہتا جاؤں کہ احسان مانی سے بات ہوئی نہیں. آئی تھنک میں جو فیل کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں فیل کرتا ہوں جتنا بھی میرا انٹریکشن ہوا احسان مانی سے, احسان مانی بیڈلی وانٹڈ می ان دا کرکٹ بورڈ, لیکن کسی چیز نے ان کو روکا ہے. ٹھیک ہے, کس نے روکا ہے میں نہیں جانتا, کیوں روکا ہے, اس وجہ سے روکا ہے کہ ایک بات بتا دوں, جب میں ہیڈ کوچ تھا, چیف سلیکٹر تھا, میری ایک بات پھیل گئی تھی کرکٹ بورڈ میں نے کہا سفارشی ایک لڑکا نہیں کھلاؤں گا, کوئی کتنا جب تک کتنا بھی بڑا پلیئر ہو پرفارمنس نہیں ہوگی تو نہیں کھلاؤں گا, میں پرفارمنس بیسڈ ٹیم بناؤں گا, اور سفارشی کوئی لڑکا نہیں کھلاؤں گا. اور اگر کسی نے گیمبلنگ یا میچ فکسنگ یا اس میں کوئی خدا نخواستہ انوالو پایا گیا تو میں اپنے کرکٹ بورڈ سے اس کا وہ کراؤں گا, اس کا اکاؤنٹیبلٹی کراؤں گا, اور اگر وہ پایا گیا اس میں تو آئی سی سی کو بات کانٹیکٹ نہیں کروں گا, اپنے کرکٹ بورڈ سے اس کو لائیو بین کرواؤں گا کہ تم نے پاکستان کی عزت کے ساتھ کیسے کھیلا, جس طرح ساؤتھ افریقہ نے کیا, جس طرح انڈیا نے کیا. انہیں ساؤتھ افریقہ نے ہانسی کرونیو کو آئی سی سی سے بین نہیں کروایا تھا. ہمارے محمد عامر کی واپسی ہوئی, سلمان بٹ کی واپسی کی بات ہو رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو بات غلط کر دی. اگر کاش جسٹس قیوم کی کہ جو رپورٹ تھی اس کے اوپر اپلیکیشن ہو جاتی, یقین کیجئے غفار ہماری نیشنل کرکٹ سے کرپشن ختم ہو جاتی. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب جسٹس قیوم کے اوپر رپورٹ کے اوپر نہیں کیا گیا تھا, میں نے کہا دیکھیے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ پھر یہ ہوگا. کیا ہوا؟ انگلینڈ کا فیاسکو, وہی لنڈن اسپاٹ فکسنگ والا, اس کے بعد پی ایس ایل میں. تو یہ چیز جب فار ایگزامپل جب میں دیکھوں گا یا آپ دیکھیں گے کہ کوئی پکڑ ہی نہیں ہے, کوئی پکڑ ہی نہیں ہے. میں خوش اس وجہ سے تھا عمران خان کے آنے سے اور احسان مانی کے آنے سے کہ اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اب میرٹ ہوگا, رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس ہوگا. احسان مانی صاحب کی آپ نے بات کی تو سی او, پہلے وہ ایم ڈی تھے وسیم خان صاحب, ان کو بڑی اس پر پاورز بھی حاصل ہیں, اختیارات بھی حاصل ہیں. دنیا بھر کے کرکٹ بورڈ میں الگ الگ سسٹم ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ وہ جو سارا چیئرمین کا اختیار چیف ایگزیکٹو کے پاس جائے, یا یہ جو اس وقت ایک سسٹم بنا ہوا ہے یہ ٹھیک سسٹم ہے؟ کیا اس کی ضرورت تھی سودے کی؟ آلریڈی آپ کے پاس چیف آپریٹنگ آفیسر موجود ہیں کرکٹ بورڈ میں, ایک اور ہائرنگ پاورفل سارے اختیارات ان کے پاس ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیے, اب میں اس کو اس طرح مثال دوں گا. جو کرکٹ کمیٹی بنی جس کا میں چیئرمین تھا, وسیم اکرم اس میں مصباح, اور اس میں عروج ممتاز جو ویمن کرکٹ کی کیپٹن ہے. تو میں نے جب اپنا پورٹ فولیو پڑھا غفار کہ کیا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں, تو میں ہنسا چیئرمین کی طرف. میری ان کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ ہوئی تھی, تو میں نے کہا احسان مانی صاحب ساری پاور تو آپ نے ہمیں دے دی ہے. تو انہوں نے جو میں نے پہلے کہا تھا, انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ دنیا بھر کی ٹاپ کلاس کھیل چکے ہو, آپ لوگوں کے فیصلے جو ہوں گے وہاں میں ہوں گا, جہاں میری سپورٹ آپ کو جس کی ضرورت پڑی وہاں میں آپ کو سپورٹ کروں گا. صرف ایک میرے ڈومین میں ہوگا, کیپٹن میں اناؤنس کروں گا, اور وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. احسان مانی, میں کوئی سیکرٹ لیک نہیں کر رہا, میں سچائی بتا رہا ہوں. وہ بھی احسان مانی کہا کہ وہ بھی میں آپ لوگوں سے پہلے ڈسکس کروں گا کہ کون صحیح آدمی رہے گا. سر کرکٹ کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا, پہلے بریک کی طرف جانے سے پہلے میں ضرور آپ سے پوچھوں گا. پہلا سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, آپ نے بہت کرٹیسائز کیا ہے جسٹس قیوم کی رپورٹ میں جن پلیئرز کے نام آئے, اور سابق کپتان وسیم اکرم بھی اس کرکٹ کمیٹی کا حصہ تھے. لوگ اس وقت بھی سوال کر رہے تھے, آج آپ کے ساتھ میں ضرور یہ پوچھوں گا کہ آپ پھر کس طرح راضی ہوئے, کیا شیورٹی تھی, اور لوگ حیران تھے آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر, ایٹ لیسٹ میڈیا میں. تو بالکل میں ایگری کیسے کیا پھر آپ نے, کیونکہ آپ کے سٹانس کے اگینسٹ تھا یہ, آپ نے بہت اچھا کیا مجھ سے سوال کر کے. اس لیے 5 سال سے میں چلا رہا تھا کہ جسٹس قیوم کی رپورٹ کو دیکھیں. بلکہ ایک پروگرام میں ایک اور پرائیویٹ چینل کے لیے انٹرویو کر رہا تھا, لائیو میں نے ان کو لیا. میں نے کہا آپ مجھے بتائیے آپ کا لاسٹ, آپ نے سارے الزامات لگائے, فائن لگائے, یہ کہ لاسٹ کلوز یہ تھا کہ زندگی بھر ان کو کرکٹ بورڈ میں کوئی عہدہ یا کرکٹ کی ٹیم کے ساتھ نہ دیا جائے, مجھے ایک دفعہ آپ اپنے منہ سے بتا دیں. انہوں نے کہا ہاں محسن بیٹا بالکل میرا, بلکہ میں نے اس سے بھی کڑی سزا دینی تھی اگر مجھے یہ کہا نہیں گیا ہوتا کہ ہلکا ہاتھ رکھنا ہے. مجھ سے کہا گیا ایک سیکٹر سے
کہ ان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھنا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑا موٹا فائن لگاتا ہوں, یہ کرتا ہوں, لیکن کرکٹ بورڈ کا یہ حصہ کبھی نہیں بنیں گے. یہ جو آپ نے بات کہی بہت اچھا آپ نے کیا, سوال کیا. میں اپنے ناظرین کو, اپنے چاہنے والوں کو, بیکاز آئی ٹیل یو واٹ غفار, آج محسن خان جو کچھ بھی ہے نا وہ پاکستان اور پاکستان کرکٹ کی وجہ سے, اور میرے ماں باپ کی اور گھر والوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں, لیکن جو عوام کی دعائیں ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. تو میری عوام بھی بہت پریشان تھی کہ میں کیسے ہوں. تو جب میں نے کرکٹ, جس دن میں صبح پہنچا میٹنگ کے لیے, ایک رات پہلے میں لاہور گیا, جو ہماری پہلی اس کی کمیٹی کی میٹنگ تھی, یعنی کہ چیئرمین نے جس دن اناؤنس کرنا تھا, تو وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ نام اس میں. وسیم اکرم کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں اس کو اپنے بچوں کی طرح لیتا ہوں. آئی تھنک از ون آف دا بیسٹ کرکٹر پاکستان ہیز ایور پروڈیوسر. آپ کو میں یہاں کوئی جتا نہیں رہا ہوں, اس کو ٹیم میں لانے والا اللہ لانے والا ہوتا ہے, لیکن میں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا ٹیم میں لانے کے لیے کہ یہ ہمیں کیا زبردست, اس کو نیٹ میں بلوایا تھا. آپ راضی کیسے ہوئے, کیونکہ آپ تو ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے؟ تو پھر اس کے بعد مطلب میں بتا رہا ہوں کہ وسیم میرے دل کے کتنے قریب تھا, لیکن جب یہ حرکت, میں کہتا ہوں وسیم کیا, یہاں ضرور کہتا جاؤں, خدا کی قسم میں اس سے اپنے پاک پروردگار کے نام سے کہہ رہا ہوں, اگر میرا بیٹا خدا نخواستہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے کبھی کسی میچ فکسنگ یا اسپاٹ فکسنگ یا پاکستان کی عزت کو ٹھیس پہنچاتا, غفار میں اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتا کہ یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو لیو ان دس کنٹری, بیکاز اس ملک نے تمہیں عزت دی اور اس ملک کا تم نام بگاڑ رہے ہو. تو راضی میں ایسے ہوا. تو میں نے کہا سر یہ کیا ہے, یہ مصباح الحق ٹھیک ہے, عروج ممتاز ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا محسن ایک بات میں اگر آپ سے کہوں, آپ سے میری جو انٹریکشن ہوئی بڑی زبردست انٹریکشن ہوئی, کین یو ٹرسٹ می؟ میں نے کہا یس آئی کین ٹرسٹ یو. ڈو یو ہیو فیتھ ان می؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی, آئی فائنڈ یو اے ویری آنریبل اینڈ ڈگنیفائڈ پرسن. فرسٹ ٹائم اتنی بڑی ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ محسن وہ جو رپورٹ ہے اس کو ہم پروب کرا رہے ہیں, اس کی پروبنگ ہو رہی ہے, اور ہمیں تھوڑا سا وقت دے دو. جب تک میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, جسٹس قیوم رپورٹ کی, جسٹس قیوم رپورٹ کی ہم انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں کہ اس میں سے کیا بنی, لٹرلی جسٹس قیوم کی رپورٹ کو, اور اگر کوئی غلط بات نکلی تو ہم چینج کر دیں گے, نہیں تو ہم, اور نہیں نکلی تو اس کو ہم وہ رکھیں گے. میں نے کہا دیکھیے سر جلدی کروائیے, کیوں, میرے دل میں جیسے خلش ہے, پوری پاکستان کی عوام کے دل میں خلش ہے کہ ان لوگوں نے میچ فکسنگ کی بھی, اور یہ جو 6-7 لڑکے تھے جو بھی تھے. میں نے کہا رپورٹ اگر ان کی فیور میں آتی ہے تو ان کے اوپر سے دھبا ہٹوائیں, آپ جلد سے جلد رپورٹ کو آپ پبلش کروا کے, کہ لوگوں کے دل میں جو خدشات ہیں میرے دل میں ہیں, جیسے دوسرے سب پوری عوام کے, پاکستان کی عوام, پیچھے سے ان کے تو پتہ کیا کیا جواری کی آوازیں لگتی تھیں, لیکن میں نے کہا وہ ہٹے گا. اچھا ہے آپ رپورٹ نکلوا کے اور یہ کلیئر نکلتے ہیں تو وہ دھبا ان کے اوپر سے ہٹوائیں کہ یہ لوگ, ان لوگوں نے پاکستان کے لیے بڑی زبردست کرکٹ کھیلی ہے, تو یہ ہٹے گا تو اس سے ہر چیز کلیئر ہوگی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں کچھ دن دے دیں, ہم اس کے لیے ابھی آپ کچھ نہ کہیں, آپ کو یاد ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, فار دا نیشنل انٹرسٹ. اور انہوں نے کہا نیشنل انٹرسٹ کی میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے تو میں بالکل اپنے ملک کے لیے, تو ہماری ملک ہماری ماں ہے غفار, ہم اپنی ماں کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے, تو اس کے فائدے کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں بولوں گا, لیکن پلیز آپ اسے جلدی پروو کرائیں, میری وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے بھی, اور ان کی وجہ سے کہ ان کے اوپر سے اگر وہ کلیئر ہیں تو یہ دبا ہٹے. تو اس پہ میں خاموش رہا. اگر آپ کو یاد ہوگا اس کے فوراً بعد میں نے پریس کانفرنس ہوئی تھی یہاں کہی تھی, اس میں میں نے ایک بات کہی تھی اس بات کے اوپر. ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کہا جی میری چیئرمین سے 1 to 1 بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے, اور 99.9% میں کچھ ابھی تھوڑا سا مجھے وہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ, لیکن اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں, اس کو چیئرمین پروب کروا رہے ہیں, تو اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. اور یقین کیجئے میں اس وجہ سے غفار اس وقت خاموش ہو گیا کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ رپورٹ غلط ہو, اس کی پروبنگ صحیح کرکٹ بورڈ کروائے, تو میں اس وجہ سے خاموش ہوا. کمیٹی کی میٹنگز نہیں ہوئی محسن صاحب, اور آپ نے جب ریزائن کیا اس کی ڈیٹیل سٹوری میں آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گا, لیکن جانے سے پہلے میرے پاس تقریباً 1 منٹ ہے. بہت ان ایکٹیو رہی وہ کمیٹی, بہت زیادہ کوئی, حالانکہ آپ سمیت وسیم اکرم موجود تھے, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت زیادہ اس کرکٹ کمیٹی کا پاورز ہیں, اور پاکستان کرکٹ کا فیوچر اب یہ کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی, جو لیٹر آن کیا ایک اسی کمیٹی نے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ. کیوں ایکٹیو نہیں رہی, کیا آپ لوگ یونینیمسلی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے یا کوئی اور وجوہات تھیں؟ نہیں, میں کرکٹ کی پرفارمنس سے ٹیم سے بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا. کوچز کی سلیکشن کی غلط سلیکشن بھی ہوئی ہیں, کوچز کا کچھ نہیں, کھلواڑ کی انہوں نے پاکستان کرکٹ کے ساتھ. تو میں نے کہا جی میں تو ان کو پوری اکاؤنٹیبلٹی کروں گا, کوچز کی خاص طور پہ,
اور سلیکشن کمیٹی کی اور چیف سلیکٹر اس کی. کپتان کو میں تھوڑا سا لیوریج دوں گا, نیا لڑکا ہے, اس کے اوپر تو چیزیں ٹھونس دی جاتی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک کیپٹن کا خود قصور نہیں تھا اگر اس نے یہ ہونے دیا. کیپٹن کی اتنی وہی نہیں تھی. دیکھیے سرفراز کے ساتھ کیپٹن بننے سے پہلے کس طرح اس کے ساتھ بیہیویئر تھا, آپ یاد ہے آپ کو کیا کیا باتیں اس کے ساتھ ہوئی ہیں, کس طرح, مطلب میں دہرانا نہیں چاہتا لیکن لٹرلی اس کے جیسے کسی کے ساتھ فٹ بال نہیں کھیلتا آدمی, ابھی نکال دی, ابھی دیکھ رہے. آپ نے سب سے پہلے یہ بات ریز کی تھی جس کے بعد سے پی سی بی کو تھوڑے ریزرویشن بھی تھے. محسن حسن خان شاید پہلی وائس تھے جنہوں نے کہا تھا کہ سرفراز کا برڈن کم کرنے کے لیے آپ ان کی ٹیسٹ کیپٹنسی کو ہٹائیں, اور ایونچولی ہم نے دیکھا کہ یہی چیز سرفراز کو پھر تینوں فارمیٹ سے نہ صرف کیپٹنسی سے باہر کرنے کی وجہ بنی یہ برڈن, بلکہ وہ ٹیم سے بھی باہر ہو گئے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں بریک سے جب واپس آئے گا تو میں محسن صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ پھر ریزگنیشن کرکٹ کمیٹی سے کیوں دیا, کیا وجوہات تھیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک سے پہلے محسن صاحب سے بات ہو رہی تھی کرکٹ کمیٹی کے حوالے سے. ایک تو میٹنگز جو نہیں ہوئی اس پر میں ضرور پوچھوں گا آپ سے, اور پھر آپ نے ریزائن کیا اور اس سے پہلے آپ اسٹیٹمنٹ دے گئے تھے جس پر مجھے ہم نے رپورٹڈلی پڑھا کہ کرکٹ بورڈ تھوڑا سا پریشان تھا, ناراض تھا. آپ کو کہا گیا, شاید لوگ کہتے ہیں کہ آپ پلیز زیادہ مت بولیے کہ کیپٹن جو ہے وہ ٹیسٹ میں نہیں ہونا چاہیے, آپ آؤٹ اسپوکن ہو گئے تھے. پھر پی سی بی پریشان ہوا اس سے اسٹیٹمنٹ سے؟ نہیں, وہ تو کرکٹ کمیٹی سے پہلے کی بات تھی. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو پہلے کی بات تھی, لیکن کرکٹ کمیٹی میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمیں دیا ہے ہمارے لیے کام اس کو میں پورا کروں گا. ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی میں پوری کروں گا, بیکاز یہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہے, اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے کوچنگ کی سائڈ سے بھی اور سلیکشن کی سائڈ سے, وہ میں نہیں ہونے دوں گا. اور یہ میں نے بات, شاید وہ ان کو یہ ہو گیا کہ یہ تو کوچ ہے. انہوں نے دیکھیے میری میں وہ کوئی توبہ نعوذ باللہ سیکرٹ لیک آؤٹ نہیں کر رہا, جو وجہ بتا رہا ہوں. میری پہلی میٹنگ میں نے کہا مجھے کوچز کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے, نہیں ہو پائی. کوئی وجہ دے دی گئی کہ جی وہ تھک گئے, گھر جانا ہے انہیں. اوکے, اچھا جی, خاموش ہو گیا. دوسری میٹنگ میں نے کہا سلیکشن کمیٹی کے ساتھ میں نے کرنی ہے, وہ کہا کہ جی وہ پی ایس ایل آ گیا ہے, تو پی ایس ایل میں ساری تیاریاں ہو رہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پی ایس ایل ماشاء اللہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں میکسیمم میچز لے کے آیا, اب تو پورا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو میں پھر چپ ہو گیا کہ پی ایس ایل میں ہم پوری طرح بزی ہیں. اوکے فائن. اور جیسے میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں کرکٹ بورڈ سے بھی اس وقت نہیں ہوں, میں آج بھی احسان مانی کی رسپیکٹ, اس لیے کہ میرا اصول یہ ہے غفار, مجھے جب کوئی شخص عزت دیتا ہے نا تو میں اس سے بڑھ کے اسے عزت دیتا ہوں. اور احسان مانی کہ میں پھر بتا رہا ہوں, وہ 100% چاہتے تھے میں کرکٹ بورڈ میں رہوں اور ٹاپ ہو دیتے. چلیں وہ آپ نے بات ٹھیک کی, ریزائن کیوں کیا آپ نے, اور اس کے بعد پھر خاموش رہے کچھ عرصہ. ہاں, اس پہ میں تو یہ میٹنگ نہیں ہونے دی سلیکشن کمیٹی سے. پھر میں نے میٹنگ کی تو انہوں نے کہا جی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم جا رہی ہے, آپ میٹنگ کریں, کوئی کنٹروورسی نہ کھڑی ہو جائے, کوئی یہ بات نہ ہو جائے. تو ابھی لوگ کہتے ہیں کیونکہ مکی آرتھر کے حوالے سے آپ نے کچھ پاسٹ میں جو بیانات دیے تھے, مکی آرتھر اوائڈ کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے ایسا ہوا ہے؟ مجھے نہیں, مجھے کوئی یہ کہہ رہا تھا, کوئی وہ کہہ رہا تھا. میرا دیکھیے میں ایک سیدھا سا کام ایک کرتا ہوں, جیسے میری جتنی بھی انٹریکشن ہوتی تھی, میں کسی سے کرکٹ بورڈ میں بات نہیں کرتا تھا, صرف احسان مانی سے, صرف چیئرمین سے. تو اور وہ ان سے میری ہمیشہ بڑی زبردست وہ رہتی تھی. تو اس کے بعد جو لاسٹ نیل ان دا کافن جسے آپ کہتے ہیں, آخری کیل جو آپ میں ٹھوکتا ہے, وہ جب کرکٹ کمیٹی نے پریزنٹیشن دینی تھی, میں نے یعنی ڈومیسٹک کرکٹ کا جو نیا سیٹ اپ آیا ہے, اور میں اتنا زبردست سیٹ اپ بنا کے لایا تھا. غفار کراچی سے بنا کے لے گیا تھا لاہور, میٹنگ تھی ہماری پہلے صبح 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک, پھر 4 بجے گورننگ بورڈ کی میٹنگ میں نے پریزنٹیشن دینی تھی. اور بینکس کے جو آپ سن رہے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس کے لیے جو ان کو ہٹایا جا رہا ہے, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب میں چھوٹا تھا نا تو 18 19 20 سال میں بچوں کو اجازت نہیں ملتی تھی کرکٹ کھیلنے کی, نہیں کہ سارا دن یہ برباد کر رہے ہیں, یہ کیا کریں گے, ان کے پاس تو نوکریاں نہیں ہوں گی, یہ فالتو ہو جائیں گے بالکل بیکار. تو عبدالحفیظ کاردار صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, سلام کرتا ہوں انہیں, انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹس لے کے آئے وہ کہ آ کے اسپانسر کرو, کہ پھر اس میں بینکس آئے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز آئیں, ایئر لائن بھی آئی اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن. لڑکوں کو ایک سیکیورٹی ملی, ماں باپ نے اجازت دی کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو ڈپارٹمنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستان کی کرکٹ کو کھڑا رکھنے کے لیے. اور پچھلے 20 25 30 سال میں جو ورلڈ کلاس کرکٹرز پاکستان نے پیدا کیے ہیں, بیٹسمین, اسپنرز, فاسٹ بولرز, وکٹ کیپرز, وہ اسی. ٹھیک ہے, موسم میں ٹائم کم ہے, مجھے پلیز بتائیے آپ پریزنٹیشن کیا سلسلہ ہوا ہے؟ لاسٹ نیل کیا بتا رہا ہوں کہ میں بڑا زبردست یہ بنا کے لے گیا پروپوزل اپنے ساتھ,
کہ ڈپارٹمنٹس کو آپ ان کی انسلٹ نہ کریں جو انہوں نے 35-40 سال سروس دی ہے پاکستان کرکٹ کو, ان کا وہ رکھا جائے, ان کا خیال رکھا جائے. آپ وزیر اعظم عمران خان جو کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ریجنز لانے کے حامی تھے, آپ نے اس کو ریزسٹ کیا؟ نہیں ریزسٹ نہیں کیا. میں نے کیا کیا, ڈپارٹمنٹس کا ایک حصہ رکھا, 2 ہاف میں بنایا کہ ایک سیزن میں 2 ہاف ہوں گے, ایک ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ کے ساتھ ٹاپ کلاس, اور اس کے بعد عمران خان کا جو ویژن ہے کہ 6 ٹاپ کی ٹیمز ہوں, زبردست ویژن ہے. تو پھر سنیں, تو پھر میں نے دونوں چیزوں کو رکھا. میں نے اس کو بھی رکھا, ڈپارٹمنٹ کے پہلا ہاف ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہوگی, سیکنڈ ہاف ہوگا ریجن کی کرکٹ جو 6 ٹاپ ٹیمز کے لیے. جب 11 بجے میٹنگ شروع ہوئی, تقریباً 3-3:30 بجے میں نے کہا 4 بجے گورننگ بورڈ کی یا 4:30 ان کی میٹنگ ہے, مجھے پریزنٹیشن دینی ہے, تو آج ہم اپنی میٹنگ روک لیتے ہیں, ہم کل اس پہ بات کریں گے. تو اس میں سے ایک شخص بولا, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہ وہ جی آپ نے نہیں دینی پریزنٹیشن. میں نے کہا کیوں؟ کہنا وہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے, وہ دے گی پریزنٹیشن. اچھا, یا تو مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے کہہ دیا میں ڈپارٹمنٹ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا, اس لیے کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستان کرکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے, تو شاید یہ خبر چلی گئی. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ میں پریزنٹیشن نہیں دوں گا, مجھ سے کہا ہے چیئرمین نے. کہنا نہیں جی اب وہ ٹاسک فورس دے رہی ہے. میں نے اپنا بیگ پیک کیا بریف کیس کا, میری فلائٹ دوسرے دن تھی, بیکاز وہ میٹنگ گورننگ بورڈ کی 3-4 گھنٹے بھی جا سکتی تھی, میری دوسرے دن فلائٹ تھی, پی سی بی میں ٹھہرا تھا. میں کہا جی مجھے پی سی بی میں ٹھہرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, میری اگر وہاں پہ پریزنٹیشن نہیں ہے, ابھی میری شام کی فلائٹ آپ بک کروائیں کراچی کے لیے, آئی وانٹ ٹو گو بیک. اینڈ وہاں سے میں آیا, کچھ دن میں خاموش رہا. میری احسان مانی صاحب سے بات ہوئی, میں نے کہا احسان مانی صاحب میں اس جاب کو بالکل انجوائے نہیں کر رہا ہوں, یہاں میں احسان مانی کی کیوں وہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا محسن مجھے تمہارے جیسے لوگ کرکٹ بورڈ میں چاہیے. میں نے کہا پھر آپ مجھے صحیح جگہ پہ لے کر آئیں جہاں میں کام کر سکوں. تو اور اب جب کرکٹ بورڈ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اب ہم محسن نے ریزائن جو یہاں سے کیا ہے, اب ہم محسن کو اکارڈنگ ٹو ہز پاسٹ ریکارڈ کیا, یعنی کہ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ, اس کے حساب سے ہم محسن کو کرکٹ بورڈ میں لے کے آئیں گے. تو آئی تھاٹ پرفیکٹ, جو یہ میں نے پروو بھی کر کے دیا ہوا ہے, اچھے ریزلٹس دیے ہوئے, اور اسی وجہ سے میں انٹرویو میں بڑا کانفیڈنٹ گیا تھا کہ اسپیشلی جب وہ بلا رہے ہیں مجھے کہ آپ جو یہاں انٹرویو دینے, تو میری سروسز. اور پھر جو میں بات کہہ رہا ہوں غفار, آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ پاکستان اور بریک کی طرف مجھے جانا ہے. پھر احسان مانی صاحب سے جب آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں, کوئکلی 20-30 سیکنڈ سے بتائیے گا کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے, یا کیا وجہ بنی کہ پھر وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں اور بعد میں 3 عہدے ہیں, بیٹنگ کوچ, چیف سلیکٹر, ہیڈ کوچ, آپ کہیں بھی نہیں ہوتے؟ کہیں بھی نہیں ہوتا. اور میں احسان مانی کو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ بار بار انہوں نے مجھ سے ایک ہی بات کہی کہ محسن آئی وانٹ یو انٹو دی کرکٹ بورڈ. مجھے نہیں پتا کیا چیز آئی, لیکن مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے, اور عمران خان میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ میرے بھائیوں کی طرح, آپ میرے ملک کے سٹار ہیں, فخر ہے آپ کے اوپر. آج بھی آپ جو اپنی محنت کر رہے ہو دن رات اپنے ملک کی بہتری کے لیے, میں آپ کو سلام کرتا ہوں, اپنی افواج کو سلام کرتا ہوں, جنرل باجوہ کو سلام کرتا ہوں جو اتنا وہ کر رہے ہیں, اور عمران خان یو آلسو. بٹ اگر پیٹرن یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ کسی نے کوچنگ نہیں کی, کوئی سلیکٹر وہ ایک کوچ 4 دفعہ نکالا گیا ہے, اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں, تو میں نہ عمران کو بلیم کر رہا ہوں نہ احسان مانی کو بلیم کر رہا ہوں. کون ہے اس کے پیچھے, دونوں میں سے کوئی ایک ہے یا کون ہے مجھے نہیں پتا. اور وہ جو کرکٹ کمیٹی جس نے انٹرویو کیا تھا, اس میں جو لوگ تھے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس میں جو لوگ تھے آپ سب جانتے ہیں کون تھے, کیا وہ پاکستان کی کرکٹ کا فیوچر کا فیصلہ کریں گے کہ غلط آدمی غلط جگہ پہ لے آئیں گے؟ کیا وہ صحیح, میں سیدھی سی بات کروں, کیا ڈیزرونگ یہ ڈیسیشنز ہیں؟ ہاں, اللہ کرے اچھا ہو جائے کل ہمارے لیے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر میں چیئرمین کبھی بنا نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں غفار, میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں ہونے دوں. ٹھیک ہے محسن بھائی, کوئکلی بریک ایک شاٹ میں کرتے ہیں پران, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر میں آسٹریلیا سیریز اور پھر کپتان کی جو تبدیلی ہوئی اس حوالے سے محسن صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ضرور لینا چاہوں گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. قرآن ریپلے میں خوش آمدید. اور محسن صاحب سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا, سرفراز احمد کو سری لنکا کے خلاف T20 سیریز میں ناکامی کے بعد جو ہے وہ سبق دوش کیا گیا, اور انہوں نے ان کی جگہ پھر اب بابر اور آپ کے پاس جو دوسرے کپتان آئے اظہر علی, یور ویوز؟ ہاں دیکھیے, کوئکلی اس سے پہلے ایک بات کہوں گا غفار, وہ جو میں اس کا پروپوزل کا دے رہا تھا جو میں نے ڈومیسٹک کے لیے دیا تھا کہ ڈپارٹمنٹس کو بھی ان کا کریڈٹ مل جائے اور ریجن کرکٹ کو بھی ہم لے کے آئیں, جو عمران خان کا ویژن ہے, ویری گڈ. اور 40 اسپانسر تیار کر کے لے گیا تھا کراچی سے,
फॉर रीजन क्रिकेट 40 स्पॉन्सर्स कि जिसमें से क्रिकेट बोर्ड पिक कर ले कि 6 बेस्ट कौन है जो हमको सबसे अच्छी डील देंगे, इतना इंतजाम करके गया था, तो नहीं होने दिया, तो आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, इस वजह से मैं हट गया। सरफराज की जो आपने बात की, 3 साल पहले जब सरफराज को इन्होंने बनाया था, तो आपको याद होगा कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ मैंने कहा था क्या कर रहे हैं आप, एक बच्चे के ऊपर जो नया अभी आके आया है टीम में और बड़ी मुसीबतों से उसके साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया, मैं जाना नहीं चाह रहा उसमें डिटेल में, जो पिछले कोचेस ने किया था उसके साथ। उसके बाद आप आके T20 भी, वनडे भी, टेस्ट मैच, वो बच्चे को सुकून तो दें आप थोड़ा सा कि वो आप उसको 1 से 1.5 साल के लिए आप उसे अजहर अली, आप बेग पार्डन, T20 और वनडे का 1-1.5 साल आप उसको उसका कप्तान बना दें, उसको और ग्रूम होने दें और मजबूत होने दें। उसके बाद आप देखें 1-1.5 साल के बाद वो और तगड़ा हो गया, फिर आप उसको वो भी दे दें अगर चाहें तो। आपके पास तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से हटा दी गया, तीनों फॉर्मेट से वो ड्रॉप हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? और चॉइस भी थी कि अजहर अली भी हालांकि रिटायर हो गया था, डिसअपॉइंट होके, असद शफीक था, मैंने कहा इन दोनों में से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के टेस्ट दे दें, इसको वनडे T20 दे दें। और अभी जो आपने बात की क्या हुआ, मैंने कहा था एक लड़के के पास जिसके पास मुझे लगता है 7-8 साल का इंटरनेशनल करियर है अभी सामने, हो सकता है 10 साल हो, वो कहीं 2-3 साल में बेचारा कहीं अंडर प्रेशर होके वो ना हो जाए। क्या हुआ गफ्फार, 2-3 साल में उसकी हालत ये हुई। एक दफ़ा मैं इंटरव्यू उसका सुन रहा था जो रोते हुए कह रहा था कि 6-7 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, बिकॉज इतना प्रेशर पड़ा है, ना मेरा परफॉर्मेंस हो रहा है ना टीम का हो रहा है। तो जब आप प्रेशर इतना डालेंगे, बड़े बड़े सीनियर प्लेयर मना कर देते हैं कि जी हमें तीनों फॉर्मेट नहीं करें, हमें 2 वो करें। तो सेकंड्स बाकी है मेरे पास मोहसिन भाई, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आखिर में जब उनको अब जिस अंदाज से स्पेशली T20 फॉर्मेट से हटाया गया, जहां इस वक्त वो नंबर 1 पाकिस्तान की टीम है, ये फेयर है उनको तीनों फॉर्मेट से एक साथ आप घर भेज दें? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में ये क्यों होता है कि उरूज है तो उरूज है और फिर सवाल ऐसा है कि फिर आपको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाए? देखिए बात वही हो गई ना कि जो मैंने कहा था शुरू में कि आपने तीनों फॉर्मेट का बना दिया। और भाई जज्बाती क्यों हो रहे हो, ये खेल है, इसको समझ में। उस बच्चे ने जाके या हर क्रिकेटर ने जाके पूरी जान मारी। अब तो 2020 क्रिकेट भी कितनी हार्ड हो गई है, वो भी डिसीजन गलत था तीनों का, एक साथ एक वक्त में बना देना, उसमें गैप देना चाहिए था, काफ़ी गैप दे, 1.5-2 साल का गैप देना चाहिए था। और ये भी ये मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं का, एटलीस्ट T20 का वो रखना चाहिए था। लेकिन फिर वही बात आ गई, आपने देखा सरफराज की बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई, मेंटली वो गिरा हुआ, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल गिरी हुई, टीम बिल्कुल गिरी हुई। तो इस हालत में क्या करेगा आदमी। लेकिन वो जो डिसीजन था, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं उस टाइम कोच होता ना तो मैं चेयरमैन से बात करता, सर खुदा के वास्ते इसको तीनों का मत बनाएं, 2 का बनाएं, 1-1.5 साल इसको और पक्का होने दें, फिर लेके आएँ। तो उस वक्त अगर होता रहा आप देखते। और तो आप मोहसिन भाई की बात अगर उस पर मान ली जाती तो शायद आज सरफराज अहमद के लिए बेहतरी होती। मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सवालात तो बहुत थे, जवाबात भी आपसे लेने थे, लेकिन सारी बात का एक नटशल एक कह दूं क्विकली सारी बात का, और हर शोबे के लिए कह रहा हूं जो मैं कहता रहता हूं। इमरान खान बड़ी उम्मीदें हैं आपके साथ, बहुत उम्मीदें हैं आपके साथ, तो इसको वो मत कीजिएगा। और मैं दूसरे लोगों को कहूंगा जो क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग जबरदस्ती के वो करवा रहे हैं, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। ठीक है मोहसिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहसिन साहब के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।